میں ماحول ہے جب پیسہ دیتے ہیں تو دیکھتے بہت غور سے ہیں. میں نے غلط کیا پیسہ دے کر کے. دیکھا مت کریں آپ. پیسہ دینے کے بعد آنکھ بند کر لیا کریں کچھ دیر کے لیے. یہ آپ کا انعام بہت بڑا انعام نہیں ہے ان کے لیے. ان کے لیے تو آپ پوری دولت دے دیں نا تب بھی کم ہے. یہ ثنا خوان رسول ہے. ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتے ہیں. بہت اچھے اچھے شعر سنا آپ نے, پڑھے گئے. اور میرے پاس ناموں کی ایک طویل فہرست, اس لیے میں شعر پڑھ کر کے صرف آپ سے رخصت ہوں گا. کوئی تبصرہ نہیں, بلا تبصرہ. میں چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے اچھی آواز والے ہیں ان سے آپ ملاقات کریں, یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. میں ایک شعر پڑھوں, اگر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو میں یہ مصرع پڑھوں گا, ورنہ جلسے کے آخر تک میں شعر ہی نہیں پڑھوں گا. میں شعر پڑھا ہوں ان علماء کے حوالے سے. قاری صاحب جی ان علماء کے حوالے سے. دیکھیے ہمارا پولیس عملہ بھی بڑی مستعدی کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے. سب لوگ بیٹھے ہیں ادب کی زمین پر. آج اس زمین کا تعلق آسمان سے ہو گیا, اس لیے کہ یہاں ذکر نبی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, بہت اچھی جگہ بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں جہاں فرشتوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت, شہداء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اس کو ابھی نیچے رکھوائیے نا, نعت پڑھیں گے. اچھا نعت پڑھیں گے, نعت پڑھیں گے نا. ہاں تو بیٹھ کر تقریر چاہیے. ہاں تقریر لائے رکھ دیجیے, رکھ دیجیے. لاؤ لے آؤ. دیکھیں آپ ادھر سنیے, آپ اس کو نہ دیکھیے, وہ کرسی ہے اسی میں بیٹھ کے خطبہ تقریر کرتے ہیں. فخر سلطان زمن, بہت اچھے زمین کا استعمال کیا گیا ہے. یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. فخر سلطان زمن, آدھا حسین آدھا حسن. سب لوگ بولیں سبحان اللہ. میں بھول گیا, پھر سے بولیں سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اڑا کے بولیے یا حسین. جب میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلائیں. فخر سلطان زمن, آدھا حسین آدھا حسن, ہیں ردائے پنجتن, آدھا حسین آدھا حسن. فخر سلطان زمن, آدھا حسین آدھا حسن, ہیں ردائے پنجتن, آدھا حسین آدھا حسن. ہیں ردائے پنجتن, آپ بولیں ہیں ردائے پنجتن, آدھا حسین آدھا حسن. حل حسین منی سے صاف ظاہر ہو گیا, مصطفیٰ کے ہے بدن, آدھا حسین آدھا حسن. الحسین منی سے صاف ظاہر ہو گیا, مصطفیٰ کے ہے بدن, آدھا حسین آدھا حسن. میں نے زمین کو پڑھ دیا, اس شعر کو پڑھ دیا اس لیے کہ آپ حضرات مرتب ہو جائیں. ایک شعر اور سنیے. ضیاء مظہری کہتے ہیں کہ, اور سننے کے بعد آپ ضرور اس پہ سبحان اللہ بولیں گے, آپ کے فہم کے قریب ہوگا, آپ کے ذہن کے قریب ہوگا. دیکھیے اس شعر کو سنیے. نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے, بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے. نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے, بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے. کیا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہیں, یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے. کیا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہیں, علماء کرام دیکھیں, کیا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہیں, یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے. یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے. ایک شاعر کہتا ہے قاری صاحب کہ ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا, میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا. ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا, میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا. لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر, سجدہ بچایا سر کو بچانے نہیں گیا. لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر, لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر, سجدہ بچایا سر کو بچانے نہیں گیا. نیزے پہ چڑھ کے ایک سرے شبیر کے سوا, قرآن کوئی اور سنانے نہیں گیا. نیزے پہ چڑھ کے ایک سرے شبیر کے سوا, نیزے پہ چڑھ کے ایک سرے شبیر کے سوا, قرآن کوئی اور سنانے نہیں گیا. نیزے پہ چڑھ کے ایک سرے شبیر کے سوا, قرآن کوئی اور سنانے نہیں گیا. حضرات اب آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک اچھے خطیب سے, ایک اچھے نقیب سے, ایک اچھے پرچارک سے, ایک اچھے عالم سے ملاقات کرتے ہیں, ایک اچھے شاعر سے, ایک اچھی آواز کے مالک سے, جو آپ کے ممبر نور پر بڑی دیر سے تشریف فرما ہے, حضرت علامہ و مولانا اختر حسین صاحب قبلہ, پرنسپل بحر العلوم سدھور بارہ بنکی کی آمد ہو رہی ہے. میں استقبال کروں, آپ حضرات نعرے سے آنے والے علماء کرام کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, عوام اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی رک جاؤ, یہی رک جاؤ اور دیکھو کہ کیسے لے کے اٹھوں گا. میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا. خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا,
غلام پنجتن ہوں، 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وعند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، بہت تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ تعالی کچھ دیر آپ کے درمیان کچھ کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ نعت و تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ حضرات سنتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایسے محفل میں شرکت کرتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے یعنی مچکورہی کے رہنے والے سنی مسلمانوں کو ماشاءاللہ انہوں نے ہر سال سے امسال کچھ زیادہ ہی انتظام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں اور شہدائے کربلا کے صدقۃ طفیل میں قبول فرمائے۔ آمین۔ عادت کے مطابق آل حضرت فائز بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعت پاک کے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عقیدت کا ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پو، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تاب قدم سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول، ارے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، ارے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، سر تاب قدم سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول، لب پھول دہن
پھول زقن پھول بدن پھول. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ کیا بات رضا، ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، چمنستان کرم کے. ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، چمنستان کرم کے. ارے کیا بات رضا، ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. زندہ باد شہیدان کرب و بلا، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، ارے کیا بات رضا، ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی ماحول میں بارگاہ امام عالی مقام میں چند اشعار پیش کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ذرا عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹے ہوئے دلوں کا، واہ واہ. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا، رے ٹوٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ، ارے ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. اور اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے. اہل خرد سمجھنا، ارے اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، اتنا
تمہیں خیال، اتنا ہی خیال آ جاتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خون کے پیاسے نہ ہوتے۔ سماعت فرمائیں کہ اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں کہ سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، ہو کر شہید زندگی جاوداں ملی۔ اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہو کر شہید زندگی جاوداں ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف کی بے حد فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو کل قیامت میں اس شخص کو مجھ سے مسافہ کرنا نصیب ہو۔ جو ایمان والا صبح سے شام تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 بار درود پاک پڑھ لے تو اسے کل روز محشر میں ہاتھ ملانا، مسافہ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ تو بتاؤ جس کو سرکار کا ہاتھ مل جائے، آقا کا ہاتھ نصیب ہو جائے، بتاؤ اسے جہنم کیا چھو سکتی؟ کبھی نہیں چھو سکتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہی، میرے آقا تشریف لے گئے، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہا ابو کھانا پکا رہی ہوں۔ کیا پکا رہی تھی؟ روٹی تندور میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لاؤ بیٹی ایک روٹی میں بھی پکا دوں۔ میرے آقا لوئی لیتے ہیں اور تندور میں لگا دیتے ہیں، مسکرا کر کے اٹھے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی ہیں، ساری روٹیاں تو پک گئیں جنہیں حضرت فاطمہ نے لگایا تھا، لیکن وہ روٹی پکنے کو تیار نہیں جس کو میرے آقا نے لگا دیا۔ وہ روٹی، وہ لوئی آٹے کی اب پکنے کو تیار نہیں۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوتی، یا خدا بات کیا ہے، میں نے جتنی روٹیاں جتنی لوئیاں لگائی سب روٹی تیار ہو گئی، سب روٹی پک گئی، اب میرے ابو جان نے جس کو لگا دی وہ کیوں نہیں پک رہی؟ پریشان ہے، سوچ رہی تھی۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ تم پریشان ہو کہ تم نے جتنی روٹیاں ڈالی سب پک گئی، لیکن جس کو میرے محبوب نے ڈالا وہ روٹی نہیں پک رہی ہے۔ اوپر کی روٹی پک گئی، نیچے کی روٹی پک گئی، دائیں کی روٹی پک گئی، بائیں کی روٹی پک گئی، لیکن وہ روٹی نہیں پک رہی ہے جسے حضرت فاطمہ کا ابو جان نے لگا دیا تھا۔ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آٹے کو لگا دیا تھا روٹی نہیں پک رہی تھی، پریشان تھی۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ سنو، جس روٹی پہ تمہارا ہاتھ لگا اس پر تو آگ کا اثر پہنچ گیا، لیکن جس روٹی پہ جس آٹے پہ میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اس پہ آگ کا اثر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ سمجھ گئیں کہ یہ میرے ابو کے ہاتھ کی برکت ہے کہ جس کو میرے ابو نے لگا دیا وہ روٹی، اس روٹی پہ آگ کا اثر نہیں ہوا، اس آٹے پہ آگ کا اثر نہیں ہوا اور وہ روٹی نہ پک سکی، وہ آٹا ہی کی صورت میں وہ آٹا نظر آ رہا تھا۔ نبی کے دیوانوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، ایک آٹے کے لوئی کو میرے آقا کے دست مبارک نصیب ہو گیا، ایک آٹے کو میرے آقا کے دست مبارک سے تھوڑی دیر تک رہنے کا اتفاق ہو گیا، اور اس اتفاق کی برکت دیکھو کہ اسے آگ اثر نہیں پہنچا رہی ہے۔ تو بلا تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں، اے نبی کے دیوانوں، تم اپنے آقا پہ روزانہ درود شریف پڑھتے رہو، اس لیے کہ کل قیامت میں اگر سرکار کا ہاتھ مل گیا تو تمہیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد نبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب تھوڑی سی اپنی گفتگو کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، ایک مرتبہ اور نبی اور عالم نبی پہ درود پاک میں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد نبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آپ شہید اعظم کانفرنس میں ماشاءاللہ بہت دل جمی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہرگز تم اسے مردہ نہ گمان کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کے دیوانوں، تو آج ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ شہید اعظم کی یاد منا رہے ہیں۔ ہمیں شہید تو بہت لوگ ہوتے ہیں، شہادت پانے والوں میں تو بہت بڑی فہرست ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت بھی معمولی شہادت نہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید ہے نا۔ آپ کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں پیش کی، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے جان کی قربانیاں پیش کی ہیں، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہت سارے عورتوں کا سہاگ لوٹا گیا ہے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں ہرگز مردہ مت گمان کرنا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، ایک اعتراض ذہن میں آ رہا تھا کہ جو قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، جس کی گردن کاٹ دی جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ نہ کہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جا، اسے ہم کہتے ہیں مردہ ہو گیا ہے۔ نبی کے دیوانوں، جب کسی کے روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے، اے لوگو، عام حالات میں اگر کسی کا سر تن سے جدا ہو جائے، عام حالات میں اگر کسی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جائے، عام حالات میں اگر کسی کے روح کا اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ مردہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دے، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ ایسا زندہ ہے کہ اللہ کے یہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شہیدان کرب و بلا زندہ باد، شہیدان کرب و بلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ تو نبی کے دیوانوں، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ شہید ہونے والے تو بہت لوگ شہید ہوئے، لیکن امام حسین کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ امام حسین کی یاد صرف مشکور ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے نا؟ کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے
مذہب اسلام کے قوانین کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کے اصول کو بچانے کے لیے کربلا کی دھرتی پہ تنہا اپنی قربانی نہیں پیش کی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو بھی خون میں تڑپتا ہوا دیکھا، حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں دم توڑتا ہوا دیکھا، اور محمد کی لاش کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھا۔ تو نبی کے دیوانوں کتنی مصیبتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آج ایک میت ہو جاتی ہے، گاؤں میں کسی کے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، پورے علاقے کے لوگ آتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بات بس مختصر ختم کر رہا ہوں۔ نبی کے دیوانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ابوالحقانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں حضرات، بس ان کی تقریر آپ بہت جلد آپ سنیں گے۔ محترمہ بیٹھے، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک میت ہو جاتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں آنسو پوچھنے والے، تسلی دینے والے، ڈھارس بندھانے والے، خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار احباب ہوتے ہیں۔ نبی کے دیوانوں، آپ اخبار میں پڑھ لیتے ہو، آپ خبروں میں سن لیتے ہو کہ فلاں جگہ اتنے شہید ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک قوم کا درد رکھنے والا جب کسی خبر کو سن لیتا ہے، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آتی ہیں۔ غور کیجئے نبی کے دیوانوں، ایک خبر سن لیتے ہو فلاں جگہ اتنے لوگ شہید ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بیٹا نہیں، بیٹے حضرت آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے اور محمد کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ کتنی لاشیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون تسلی دینے والا تھا؟ آج آپ کے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، علاقے کے لوگ، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار تسلی دیتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون تسلی دینے والا تھا؟ لیکن نبی کے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کی دھرتی پہ یہ قربانی دی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ورنہ قسم خدا کی میرا تو عقیدہ یہ ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ایک مرتبہ بھی دعا کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں، تو کربلا کا منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ اور ہم تو آپ کو بتاتے چلے، آخری بات کہہ کے گزر جاؤں کہ دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ مجبور نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان دینے کے لیے گئے تھے کربلا کی سرزمین پہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے یا اقتدار حکومت کے لیے گئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہوتے تو میرے آقا جنتیوں کو سردار آپ کو نہ بتاتے، کہ جنت کے جوانوں کو سردار آپ کو نہ قرار دیتے۔ اگر میرا حسین باغی ہوتا تو میرے آقا یہ ہرگز دعا نہ فرماتے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت فرما کرے یہ اللہ تو ان سے محبت فرما۔ بتاؤ، کسی باغی کے بارے میں سرکار کا ایسی دعا کر سکتے تھے کیا؟ کسی باغی کے بارے میں سرکار ایسی دعا کہہ سکتے تھے؟ نبی کے دیوانوں، پتا چلا کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بے حد چاہتے تھے، اسی لیے سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، اور جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو نبی کے دیوانوں، بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ امام عالی مقام سے محبت کرتے ہو، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہی محبت تو آپ کو اس محفل میں لے کے آئی ہے۔ یہ انہی کی محبت ہے کہ آپ اپنے بستر
طرح استراحت کو چھوڑ کر کے آپ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر کے آج ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. اب حضرت تشریف لا چکے ہیں, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. آخری ایک شعر سماعت فرما لیجیے, درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہ اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے, تحفظ کے واسطے, اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے منظور تھی خدا کو شہادت حسین کے, شہادت حسین کی. پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا السلام.